ہمارے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گائیڈ لائن کے چکر میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ اصل اسٹڈی کرنا بھول جاتے ہیں. بہت زیادہ گائیڈ لائن بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اس کا آپ کو کیا ہوگا کہ آپ ایک لڑکے کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے, وہاں سے فارغ ہوں گے, پھر دوسرے بچے کے پاس جائیں گے, پھر تیسرے کے پاس جائیں گے, آپ اسٹڈی کم کریں گے, گائیڈ لائن کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو آپ یہی کریں, ایک بیسک ٹائپ کی گائیڈ لائن آپ لے لیں اس کی کہ اوور آل سی ایس ایس ہوتی کیا ہے, کیسے کرنی پڑتی ہے, کتنے نمبر چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بعد اپنے فوکس کریں ہارڈ ورک کے اوپر. یعنی گائیڈ لائن ایک 20% 30% میٹر تو کرتی ہے, بٹ آپ کا جو ہارڈ ورک ہے, جو محنت ہے, وہ 80% 70 to 80% آپ کی وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ بیسک چیزیں پوچھ لیں. اپنا بریک کریں ہم. چلو اچھا, 20 سے 30% آپ نے گائیڈ لائن ہونی چاہیے آپ کے پاس. اس کے بعد آپ کا ہارڈ ورک ہے, آپ محنت کریں. دیکھیں آپ ایک مثال کے طور پہ پریسی کے بارے میں آپ روزانہ لوگوں سے پوچھتے رہیں کیسے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, تو آپ اس پہ محنت نہ کریں. میرا خیال ہے کیسے جتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنا آپ کر لیں, گائیڈ لائن آپ کی کافی ہے. اس کے بعد آپ اس پہ پڑھنے بیٹھے نا بھائی. آپ پڑھتے ہیں نہیں اور پوچھنے کے مطلب آپ کو پہلے پتا ہوتا ہے. آپ ایک بچے کو جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سی ایس ایس کی ایج لمٹ کیا ہوتی ہے, مثال دے رہا ہوں, میں نہیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا کسی کو, ٹھیک ہے جی. اب ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ 45% نمبر کیوں رکھے ہوئے ہیں, تو اس بات کی بھی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب ہے کچھ سیریس ایشوز ہیں. پھر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. میں ایسے کئی اسٹوڈنٹس جانتا ہوں جو 3 سال ضائع کر کے سی ایس ایس میں اس کے بعد وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا پراپر گائیڈ لائن نہیں ہوتی, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ ٹائم ضائع کر چکے ہوتے ہیں اپنا. میں اس میں اگلے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. گائیڈ لائن ایک بیسک لیول کی آپ کے پاس ضروری ہے, اس کے بغیر تیاری شروع نہ کریں آپ. لیکن بیسک گائیڈ لائن کے بعد آپ اپنے ہارڈ ورک پہ فوکس کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے لیے ایک اچھا جو ایک انٹیلیجنٹ کینڈیڈیٹ ہے, اس کے لیے اتنی گائیڈ لائن کافی ہے کہ سلیبس کیا ہے اور پچھلے 20 ایئرس کے کوشچن پیپرز کیا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو انٹیلیجنٹ بچہ ہے وہ اس سے کام چلا لے گا, جو نالائق ہوگا پھر وہ ساری زندگی پوچھتا رہے گا لوگوں سے. اس کے بعد ٹائم. سی ایس ایس کے لیے اگین یہ ایک کنفیوژن ہے. آپ کسی بچے سے پوچھیں گے کہ آپ نے کتنے عرصے میں تیاری کی ہے, آپ کو لوگ 3 بلکہ 2 مہینے سے لے کے 3 سال تک کا ٹائم بتائیں گے. کچھ آپ کو کہیں گے کہ میں نے 2 مہینے میں کر لی ہے, جو کہ بلیویبل لگتا نہیں ہے بظاہر, ٹھیک ہے نا جی. کوئی آپ کو 2 سال بتائے گا, کوئی آپ کو 3 سال بتائے گا. بیٹے دیکھیں اس کے لیے بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ایوریج ٹائم ہے وہ 10 مہینے سے لے کے 1 سال تک ہے, 12 مہینے تک ہے. آپ کو اتنا کم از کم پڑھنا چاہیے. آپ اگر آپ نے اچھا سکور لینا ہے یا آپ نے اچھا گروپ میں آنا ہے, اور ٹائم ضائع کیے بغیر, 1 منٹ ذرا, 10 مہینے سے لے کے 12 مہینے تک. ہاں کسی بچے نے آلریڈی مثال کے طور پہ کوئی گریجویشن کے اندر یا ماسٹر ڈگری کے اندر پروگرام کے اندر اس نے 2-3 سبجیکٹ پہلے سے کور کر لیے ہیں. مثلاً کسی بچے نے سوشیالوجی پہلے پڑھ لیے گریجویشن کے اندر, اس نے ہسٹری پڑھ لی ہے, اس کی انگلش آلریڈی اچھی اسکول کی ہے, اس نے انگلش اچھی ہے اس کی, تو ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے میں کر لے. لیکن ہر بچے کے لیے شاید مشکل ہو. میرا ذاتی خیال یہ ہے 10-11 مہینے سے لے کے 1 سال تک کا پیریڈ میں آن دا ایوریج یہ ہونا چاہیے. اور دن میں کم از کم آپ 6 گھنٹے سے لے کے 7 گھنٹے تک آپ کو پڑھنا چاہیے. یہ ایک میرا اندازہ ہے, ضروری نہیں ہے اسی طرح ہو. کوئی 5 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہے, کر سکتا ہے, کوئی سال کی بجائے 6 مہینے میں کر سکتا ہے. لہذا اس میں بھی لوگوں کو غلط بیانے میں نہیں آنا. آپ نے کوئی آپ کو 2 مہینے بتائے گا, کوئی آپ کو 6 مہینے بتائے گا, کوئی آپ کو 2 سال بتائے گا, کوئی آپ کو 3 سال بتائے گا. بہت سے لوگ آپ کو مس گائڈ کریں گے. تو لہذا کسی کی مس گائیڈنس میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ اپنے آپ کو جج کریں کہ آپ سے 2 مہینے میں ہو سکتی ہے, 6 مہینے میں ہو سکتی ہے, 1 سال کے اندر ہو سکتی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کو 1 سال کم از کم یا 10 منتھس آپ کو چاہیے ہوں گے. اور اس کے لیے میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کو 6 مہینے تک آپ سارے سبجیکٹس کو گو تھرو کریں, ایک دفعہ سارے سبجیکٹس کو پڑھیں, اس کے بعد 3 سے 4 مہینے میں آپ کی اس کی ریویژن کریں. تو میرا خیال ہے آپ کا وہ چل جائے گا. لہذا ٹائم جو فریم ہے سی ایس ایس کا, اس کے لیے اگین جس طرح لائبریری اور اکیڈمی کے بارے میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بھی لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. مائٹ بھی یہ بچہ جو ہے نا 6 مہینے میں کر لے, آپ کو ہو سکتا ہے سال لگ جائے, مجھے 2 سال لگ جائے. تو آپ دیکھیں آپ کے پیپر کب کور ہو رہے ہیں, جب کور ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں.
ضروری نہیں ہے آپ 2 گھنٹے میں، اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ 2 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں، 3 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں. 6 گھنٹے میں ہو سکتا ہے میں 18 پیجز پڑھ لوں، آپ 6 پیجز پڑھ لیں، وہ 20 پیجز پڑھ لیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا جی. ایگزامز جو ہے نا پاکستان میں، اس کو میں سم اپ کر رہا ہوں، پھر بیچ میں آگے. پاکستان میں ہر ایک ایگزام ٹیکنیک کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہو سکتا ہے بعض اوقات ایک بہت لائق بچہ اتنے نمبر نہ لے سکے جو ایک ایوریج بچہ لے جاتا ہے بعض اوقات. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ساری ٹیکنیکس وہ استعمال کر رہا ہے. یہ ساری ٹیکنیکس ہی ہیں نا جی. تو پاکستان میں بیسیکلی ایگزامز جو ہیں موسٹ آف دا ٹائم وہ ٹیکنیکس کا نام ہے کہ آپ نے اپنے سبجیکٹس اچھے چوز کیے، آپ نے بکس اچھی لیں، ایک مین بک، باقی سپورٹنگ بکس، اور سپورٹنگ بکس کے اندر نہیں گھسنا آپ نے. جتنی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ لینی ہے، باقی چھوڑ دینی ہے آپ نے. دین لائبریری اور اکیڈمی کے اندر جتنا آپ کے لیے یوزفل ہے اتنا ان کو استعمال کریں، اس سے اوپر استعمال نہ کریں. اور دین جو ہے نا آپ کی اسٹرینگس اور ویکنیسز کیا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ان کو یوز کریں. مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ میں سے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے سوشیالوجی میں، تو اس کو چاہیے سوشیالوجی کے 100 نمبر میں سے کم از کم 80 نمبر یا 75 نمبر اس کو لینے چاہیے. بٹ کئی دفعہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ جو ماسٹر ہوتا ہے سوشیالوجی میں اس کے 55 ہوتے ہیں، جس کا ماسٹر نہیں ہوتا سوشیالوجی میں اس نے 70 نمبر لیے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نہیں کر سکتے، پھر آپ نہیں کر سکتے. آپ نے اپنی اسٹرینگتھ کو استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر میں نے بتا دیا کہ آپ کو یہ ٹیکنیکس کا نام ہے سارے کے سارے. لیکن جی میں وہی آپ کو بتا چکا ہوں اگین. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں نے سال ایک پڑھا، اس سال کے اندر کوئی دن ایسا نہیں تھا جب کوشچن پیپرز اور سلیبس میرے پاس نہیں پڑے ہوئے تھے. یا اگر آپ اس چیز کو آج خدا را سمجھ کے جائیں کہ آپ نے جتنا عرصہ تیاری کرنی ہے اپنے کوشچن پیپرز پچھلے سالوں کے 15 سال کے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو، اور سلیبس آپ کے پاس پڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک ٹاپک اٹھانا ہے سلیبس میں سے، آپ نے جو بکس آپ کے پاس ہیں 1 یا 2، آپ نے ان میں سے ڈھونڈنا ہے اس سوال کو. آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. چلو بگ بینگ تھیوری ہے، یہ تھیوری ہے. اب یہ ٹاپک کے اندر سلیبس کے اندر ایوری ڈے سائنس کے سلیبس کے اندر یہ ٹاپک شامل ہے. کوشچن نہیں، یہ ٹاپک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس ٹاپک کے اوپر کتنے اینگل سے، کتنے اس سے اینگل سے کوشچن بن سکتا ہے اس میں. اگر آپ نے یعنی 2 اینگل سے بن سکتا ہے کہ ڈو یو ایگری ود دس بگ بینگ تھیوری، یا اس کی ایکسپلینیشن، اس کو ایکسپلین کریں، یا اس کے اوپر نوٹ لکھیں. یعنی 3-4 اینگل سے سوال آئے گا نا جی آپ کے پاس. کائنڈلی آپ فون بھی بند کر دیں گا. تو آپ بگ بینگ تھیوری کو آپ 3-4 اینگل سے سوال آپ کا سلیکٹ ہونا ہے. تو آپ کے پاس اگر ایک بک ہے اس میں سے 2 اینگل کور ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے تیسرا اینگل جو 2005 میں کوشچن آیا تھا تیسرے اینگل سے آیا تھا. اب آپ کو میں کس طرح سمجھاؤں. آپ نے یعنی 2005 کا کوشچن پیپر دیکھا، اس پہ بگ بینگ تھیوری کے اوپر ایک سوال آیا ہوا تھا، ایک سرٹن اینگل سے آیا ہوا تھا. 2007 میں ٹاپک یہی تھا بٹ کوشچن کا اینگل ڈفرینٹ تھا. 2012 میں سوال تو اسی پہ آیا ہوا ہے 2000 بگ بینگ تھیوری کے اوپر، بٹ کوشچن کا اینگل اگین ڈفرینٹ تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یار جو بک آپ کے پاس ہے ایوری ڈے سائنس کی، اس پہ 2 اینگل کور ہو رہے ہیں، تیسرا نہیں ہو رہا، تو آپ پھر جائیں مارکیٹ میں 1-2 کتابیں اور لے آئیں. لیکن جب کتاب لے آئیں گے، اب اس کتاب کو اسی طرح سارا نہیں پڑھنا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو تیسرا اینگل ہے جس کی آپ کو کنفیوژن تھی، اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے تو وہ کور کریں، پھر کتاب کو رکھ دیں سائڈ کے اوپر. یعنی اس سے آپ نوٹس لے کے میٹیریل ایکسٹریکٹ کر کے آپ اس کو رکھ لیں. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو اس کی ایک اور بھی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے انگلش گرامر کی جو ہے نا آپ نے 5 کتابیں لے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے آپ کتابوں کے نام یاد تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک آکسفورڈ انگلش گرامر ہے، کوئی اس طرح کتاب ہوگی شاید مارکیٹ میں. ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ آپ کی بیسک بک ہے، آپ اس کو رکھیں ایز اے بیسک بک. آپ اس بک کو سارا پڑھنا ہے آپ نے، پیج 1 سے لے کے پیج لاسٹ تک. اس کے بعد جب آپ سپورٹنگ بکس لائیں گے، آپ نے اس میں سے کریکشن کرنی ہے مثال کے طور پہ، یا ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کرنے ہیں. اب آپ کو جو مین بک ہے یہ پڑھنے میں ہو سکتا ہے آپ کو 7 دن لگ جائیں،
لیکن جب آپ کو نئی سپورٹنگ بک پڑھیں گے دوسری, اس کو آپ کو 2 دن سے اوپر نہیں لگنے چاہیے. اگر اس پہ بھی آپ 7 دن لگا رہے ہیں تو پھر آپ نالائق ہیں, آپ کامیاب نہیں ہیں پھر. اس لیے کہ آپ نے آلریڈی, یعنی آپ نے اس کے بارے میں, پریسی کے بارے میں جو تھیوری تھی وہ آپ نے ساری پڑھ لی, اس بک سے پڑھ لی. اب اس بک میں جو سپورٹنگ بک نمبر 2 ہے, اس سے آپ نے 2-3 پوائنٹس صرف وہی پڑھنے ہیں کہ جو اس میں کور نہیں تھے. باقی تو اسکین کرنا ہے جلدی سے, آپ نے پڑھنی ہے, اسکین کرنا ہے اس کو. یعنی آپ نے دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی جو چیزیں اس میں پیرے کے اندر شامل نہ ہوں, آپ نے کوئی نئی چیز اپنی طرف سے نہیں ڈالنی. یہ آلریڈی آپ اس بک سے پڑھ چکے ہیں. اس کو اسکین کر کے آگے نمبر 2 پہ چلے جائیں, آپ نمبر 3 پہ چلے جائیں پھر آپ. یعنی آپ مین بک کے اوپر فوکس کریں, جو سپورٹنگ بکس ہیں اس کو اتنا پڑھیں جتنی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی. میری بات سمجھ گئے نا آپ؟